ایسی بھی تنظیمات ہیں، ایسے بھی ادارے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے کہ ان کو اگر آپ زکوٰۃ دیں نا تو آپ کی زکوٰۃ سیو کر دی گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس مال بہت ہے. ابھی وہ آپ کی زکوٰۃ لگائیں گے نہیں، ان کو آگے 2 سال بعد اس زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت ہے. ابھی تو ان کے پاس سرمایہ موجود ہے. حالانکہ اسلام نے تو معاشرے میں عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے کہ آپ صاحب ثروت ہیں، آپ نے اپنے گھر میں کام کرنے والے مزدور کو، مستری کو، یا آپ چوکیدار کو، یا آفس میں کام کرنے والے بندے کو، یا کوئی بھی جو آپ کا پڑوسی ہے، ایون کہ زکوٰۃ تو بھائی بہنوں کو بھی دی جا سکتی ہے. اور کتنا خوبصورت اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہے. نہیں بتاؤ. ہاں مسجد میں دو گے کا زکوٰۃ تو بتاؤ گے، مدرسے میں دو گے تو بتاؤ گے، لیکن اگر پڑوسی کو دو گے تو نہیں بتاؤ، اگر اپنے بھائی کو دو گے تو نہیں بتاؤ، اپنی بہن کو دو گے تو نہیں بتاؤ. لیکن ہم نے تو اپنی زکاتیں ان پارٹیوں کو دینی شروع کر دی جن پارٹیوں نے زکات سیو کر دی. اور بالکل واضح مسئلہ ہے، آن ایئر کہہ رہا ہوں میں یہ بات، کہ اگر آپ کی زکات انہوں نے سیو کر دی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی زکات مستحق تک نہیں پہنچی. اور زکات ادا اس وقت ہوگی جب میرا مال مستحق تک پہنچ جائے. تو پھر وہ جو زکات ادا نہ کرنے کا وبال ہے وہ تو برقرار ہے، اپنی جگہ پر ہے. آپ کہیں گے جی ہم تو بری الذمہ ہو گئے. اللہ نے آپ کو عقل تو دی ہے نا. آپ جو کاروبار کرتے ہیں کبھی ایسی جگہ پر مال انویسٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو اس بات کا اندیشہ بھی ہو کہ لاس ہوگا؟ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. 10 بار سوچیں گے. اربوں کا کاروبار ہے لیکن 1 لاکھ روپے لگاتے ہوئے بھی سوچ رہا ہے، اور اللہ کے نام پر دی جانے والی زکات یوں ہی کسی کو دے دی جائے. یہ جو رمضان المبارک میں ایک سے بڑھ کر ایک کھانے کھلائے جاتے ہیں اور لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں کھانا کھانے آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کیجئے تحقیق اس کی. یہ عمومی طور پہ زکات کی رقم ہوتی ہے جو نہ ہمارے لیے کھانا چاہیے، یعنی سیدوں کے لیے بھی نہیں ہے، اور غیر سید اگر صاحب نصاب ہے یعنی اس کے پاس 1,35,000 روپے اس سے زیادہ کی مالیت ہے تو وہ بھی نہیں لے سکتا زکات، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے. اچھا پھر کھانا کھانے میں ایک اور مسئلہ کہ آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اس کا مالک بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال شریعت نے فرض، واجب، نفلی صدقات کو معاشرے میں عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے رکھا ہے. میں سرمایہ دار ہوں، میرا پیسہ غریبوں کے پاس جائے تاکہ وہ بھی کچھ کرنے کے قابل ہو. آپ مجھے بتائیے جن کی زکات اربوں میں نکلتی ہے وہ ایسے 1 لاکھ بندوں کو کاروبار نہیں کروا سکتے جو انتہائی متوسط ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ روزانہ دیکھیں گے کہ کمپنی کی گاڑیوں میں سینکڑوں لڑکیاں اور خواتین صبح صبح اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر کے جاب کرنے جاتی ہیں. کیوں؟ ان کا دل کرتا ہے، ان کا شوق ہے، ہوگا شوق. لیکن ایک بڑی تعداد ان عورتوں کی اور ان خواتین کی بھی ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کو طلاق ہو گئی، کسی کے گھر کرائے کا ہے، کسی کے پاس کمانے والا کوئی نہیں، گھر کا سربراہ ہے لیکن پیرالائز ہے، فالج ہو گیا ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، گزارا نہیں ہوتا، کرایہ کا مکان ہے، 20,000 روپے تنخواہ ہے اس کے شوہر کی، کیسے کرے؟ تو اب وہ گھر سے باہر نکلی. تو وہ لوگ جن کے اربوں میں زکات نکلتی ہے تو اگر وہ ان زکات کی رقوم کے ذریعے ان لوگوں کو کاروبار کرائیں، میں آپ کو بہت نیچا کے کہوں 2 لاکھ روپے میں بھی کاروبار شروع ہو جائے گا. آپ کسی غریب کو دے دو صحیح، وہ 1 لاکھ میں بھی کاروبار. میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے شادی، وہ 50,000 روپے اگر میرے پاس آ جائے نا تو میں کاروبار شروع کر دوں. 50,000 میں وہ خود کفیل ہونا چاہ رہا ہے، پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ جو ہم لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ بیٹھا کر کے کروڑوں روپے کا کھانا کھلا دیں، اس سے کیا فائدہ؟ تو بہرحال میں زیادہ بات کروں تو پھر وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی، فلاں کہے گا یار آج ہم پر تنقید ہوئی ہے، فلاں کہے گا یار آج ہمارے خلاف بول. ہاں اس کو ہٹ کر رہے ہیں، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، اور ہر اس بندے کو بول رہا ہوں جو اپنی زکات کو اس جگہ پر نہیں لگا رہا جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے.